یہ نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، ڈال دیں قلب میں عظمت صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین ابدا۔ رونق اسٹیج، علماء کرام، سامعین ذوی الاحترام، ہمیں اور آپ حضرات سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل حضرت مولانا علاء الدین صاحب قادری نظام یہ دو صاحبزادوں کے جشن دستار بندی کی خوشی میں منعقد کی گئی۔ واقعتاً بڑے ہی عظیم ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے بیٹے صحیح معنوں میں عالم دین بن جائیں، علماء بن جائیں، اور یہ بڑے خاص کر اس دور میں یہ بڑے ظریف اور انتہائی صاحب دل لوگوں کا شیوا بنا جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کو علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے مدرسوں میں بھیجا، اور ان بیٹوں نے انتہائی لگن کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا۔ میں مختصر میں عرض کروں انشاءاللہ میرے بعد میرے چھوٹے بھائی علامہ مفتی قیصر رضا صاحب رفیع مداری کا مدلل مبسوط خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے ایک بڑے عظیم ولی کا آستانہ ہے مکہ نبوی شریف، سرکار سرکاراں فرد الافراد قطب الاقطاب شہنشاہ اولیاء حضور سیدنا سرکار سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار علی حلبی شامی مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو بتانے یہ چلا کہ علم دین کا حصول کتنی اہم چیز ہے، کتنی مبارک چیز ہے، اور اگر اس میں خلوص ہو والدین کا اور والدین کے ساتھ ساتھ اولاد اگر خلوص شامل ہو جائے تو پھر کیسی برکات اور نعمات حاصل ہوتی ہیں۔ حضور سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد گرامی تھے امام الطائفہ حضرت سیدنا خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار زندہ شاہ مدار کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ بایزید بستامی المعروف بطیفور شامی، حضرت طیفور شامی بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گئے، آپ کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا میرا بڑا ہو، عالم دین بنے، علم سیکھے، علم حاصل کرے۔ جب کچھ بڑے ہوئے، کھیلنے چلنے پھرنے کے لائق شعور آپ کا بیدار ہوا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا بچہ ٹولے محلے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ذہن گاؤں کے آوارہ مزاج بچوں کے ذہن کے ساتھ آوارہ ہو جائے۔ اس سوچ کے انہوں نے تشویش لائی۔ شوہر کا بیٹے کے بچپن میں انتقال ہو چکا، تنہا والدہ تھی، محنت مزدوری کر کے بچے کو اپنے پال رہی تھی، مگر دل میں یہ شوق تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں۔ محنت مزدوری کرنے جاتی، تذکرہ کیا کچھ لوگوں سے، میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بنانا چاہتا ہوں، اللہ والا بنانا چاہتی ہوں، اس کے لیے کیا کروں؟ مشورہ آپ کو دیا گیا، فلاں شہر میں عالم رہتے ہیں، بزرگ ہیں،
ان کے پاس بھیج دیں انشاءاللہ وہ بہت کچھ کر کے آپ کے بیٹے کو واپس کر دیں گے۔ والدہ محترمہ آپ کو یعنی بائی عزیز بستامی رضی اللہ تعالیٰ زندہ شاہ مدار کے مرشد کو لے کر پہنچی اس شہر میں استاذ کے پاس دیا اور کہا حضور میرے بیٹے کو آپ اتنا پڑھاتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی۔ والدہ کی تڑپ دیکھا استاذ نے، یہ خود تڑپ ایک سوچ ایک فکر جو ان کے سامنے آئی اور آپ نے اپنی پوری کہانی ابتدا سنا دی۔ میرے شوہر کا بہت پہلے انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہے، اس کی یتیمی کا آپ خیال رکھیں، میری بیوگی کا آپ خیال رکھیں، میرے بچے کو پڑھا کر کامل بنا۔ استاذ محترم اور پھر آپ نے عرض کیا میں آپ سے گزارش یہ بھی کرتی ہوں کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، مجھے چھوڑ کر کبھی رہا نہیں، باپ کی شفقت ملی نہیں، ممکن ہے اس کا دل گھبرائے، گھر آنے کے لیے گئے تو حضور استاذ محترم جب تک میرا بیٹا عالم نہ بن جائے، آپ کی بارگاہ میں رہ کر ولی نہ بن جائے، تب تک میرے بیٹے کو آپ مدرسے سے چھٹی مت دینا۔ کہا استاذ نے یہ جذبہ دیکھا، حوصلہ اور ہمت دیکھا، بے چین ہو گئے، خوش ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ تھا تو بچپنا بھائی چھوٹے تھے، کچھ دنوں رہے شوق سے، مگر جب گاؤں والے خاندان والے بالخصوص ماں کی ممتا ماں کی محبت نے بے چین کیا، بے قرار ہوتا استاذ کے پاس پہنچ گئے، کہا حضور ایک دن کی چھٹی دے دیں، والدہ کی بڑی یاد آ رہی ہے، والدہ سے مل کر کل میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا انشاءاللہ، مدرسے میں پہنچ جاؤں۔ چونکہ استاذ والدہ سے وعدہ کر چکے تھے جب تک بیٹا کامل نہیں بن جائے گا، جب تک بیٹا عالم نہیں بن جائے گا، جب تک بیٹا ولی نہیں بن جائے گا، اس کو میں چھٹی نہیں دوں گا، گھر نہیں آنے دوں گا۔ ایک طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ آپ کو یاد آنے لگا، دوسری طرف چھوٹا معصوم ننھا سا بچہ، ماں کی محبت کی ممتا اس کی پکار یاد آنے لگی۔ آپ نے دل میں سوچا کچھ ایسی بات ان سے کہہ دیں جس کی وجہ سے جس کے سبب یہ گھر نہ جانے پائے، مدرسے میں رہ جائیں۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چھٹی دے دوں گا، کتاب لے کر گئے، کہا بیٹے شام تک اگر سبق یہاں سے یہاں تک آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو ایک دن کی چھٹی دے دی جائے گی، اور جان پوچھ کر حضرت بایزید بستامی کے استاذ نے سبق اتنا دے دیا جتنا عام طور پر ذہین سے ذہین بچہ بھی اتنے مختصر وقت میں نہیں یاد کر سکتا تھا۔ استاذ کے پاس پہنچے، سبق لیا، کہا ٹھیک ہے حضور میں یاد کر کے آپ کو سناؤں۔ آئے دیکھا غور کیا، کہا یہ تو بہت زیادہ وقت بہت کم ہے، میں نہیں سنا پاؤں، مگر بالائے سرش زہوش مندی نیتاف ستارے بلندی، جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے مقامات بلند ہوتے ہیں، پروردگار عالم خود اپنی قدرت کاملہ سے ان کا جسم بھی سنوارا کرتا ہے، ان کا ذہن بھی سنوارا کرتا ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ رب کا فرمان ہے، رب کا قول ہے، اس کا ارشاد ہے کہ مولا ہر شے پر قادر ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، رب کائنات تو جس طرح ہر شے پر قادر ہے، ہر شے میں میرا یہ مشکل سبق بھی ہے، مولا اپنی قدرت سے مختصر وقت میں میرے سبق کو یاد کر دیا۔ دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، باعث مستقبل مزار پاک کے پیر کی قبول ہوگی۔ بچپن کا جو استاذ نے وقت دیا تھا وہ وقت آ گیا، کتاب لے کر پہنچے استاذ کے پاس، استاذ نے کہا بیٹا یاد ہو گیا؟ جی حضور یاد ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے سناؤ۔ سنانا شروع کیا تو پورا سبق جتنا استاذ نے دیا تھا سب کچھ سنا۔ استاذ حیرت میں پریشان، مگر اب چونکہ زبان دے چکے تھے، آپ نے اگر یاد کر لیا ہے تو ایک دن کی چھٹی دے دیجیے۔ استاذ نے کہا ٹھیک ہے چھٹی ایک دن کی آپ کو دیتا ہوں، جاؤ، مگر کل اپنے وقت پر مدرسہ
آ جانا۔ بایزید بستامی چلے، سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا، تنہا ایک والدہ تھی گھر کے اندر۔ دروازے پر دستک کی، آواز آئی کون؟ کہا بایزید۔ پھر پوچھا کون؟ کہا بایزید۔ کہا نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا، میرا بایزید اتنے کم دنوں میں نہیں آ سکتا، بلکہ میرا بیٹا بایزید وہ ہوگا، والد بھی بنے گا، ولی بھی بنے گا، تب آئے۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، روئے، بلبلائے، تڑپے، بغیر ماں سے ملے گی، واپس مدرسے میں چلے آئے۔ استاذ نے پوچھا بیٹے ملاقات ہوگی والدہ سے؟ دل کو سکون مل گیا، تسلی مل گئی؟ کہا حضور گیا تو آواز سنا، انہوں نے میری آواز کو سنا، مگر دروازہ نہیں کھولا، اور ماں نے ایسا مجھ سے فرمایا، میری والدہ نے اس طرح مجھ سے کہا۔ واپس آ گیا، کیا کرتا؟ اب استاذ جو تھے دیکھو کامل، وہ لوگ کامل ہوا کرتے تھے، بڑے کامل لوگ ہوا کرتے تھے۔ استاذ آج تو درسگاہوں کا مزاج کافی کچھ بدل گیا، مگر اب سے 200 300 500 سال پہلے درسگاہوں کا الگ مزاج تھا، الگ طریقہ کار تھا۔ استاذ نے سنا اور ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی، کشش پیدا ہوئی، مکمل طور پر کتابی علوم کے ساتھ ساتھ استاذ محترم حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف اور سلوک کی تعلیم بھی دینے لگے۔ اس طرح 16 سال تک حضرت بایزید بستامی کے استاذ نے اپنے شاگرد بایزید کو 16 سال مسلسل علم ظاہری اور باطنی سے نوازا، اور بایزید بستامی نے جس دن اپنی ماں سے سنا تھا کہ جاؤ جب تک عالم اور ولی نہ بن جانا مت آنا، اسی دن رب کی بارگاہ میں دعا کر لیا تھا، میرے مولا میری ماں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرا ولی نہ بن جاؤں۔ 16 سال تک آپ کے والد محترم نے آپ کو علوم ظاہریہ، علوم باطنیہ کے دروس دیے، سبق دیے۔ 16 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد آپ کے استاذ محترم تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوئے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے عزیز جاؤ میرے غلام، میرے امتی بایزید سے کہہ دو کہ آج سے بایزید بستامی کو اس کے سر پر قطبیت کبریٰ کا تاج رکھا جاتا ہے۔ مجاہدے کے دن ختم ہو گئے، کہہ دو بایزید سے آج سے وہ صرف ولی نہیں بلکہ وہ اولیاء کا ولی ہے، امام الطائفہ ہے، سید الطائفہ ہے، جائے اپنی ماں سے ملے اور یہ اعلان کر دے کہ آج 16 سال کے بعد اس بیوہ میری امتی ماں کا بیٹا ولی بن گیا ہے، قلب دورہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء کرام، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئے واپس استاذ آئے، دیکھا میرا شاگرد تہجد کی نماز پڑھا۔ شاگرد بھی ویسے ہوا کرتے تھے، استاذ بھی کامل ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگ کا عالم، میں خود مدرسہ چلاتا ہوں، 2 مدرسے میرے سے دیکھتا ہوں، سارا دیکھتا ہوں۔ خود ہمارا حال یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ خیر اسٹیج پر سبزار اور مفتی اظہار احمد صاحب اللہ نظام تشریف فرما، تر مولانا محمد جعفر صاحب اللہ تشریف فرما، تیرے تو بزرگ علماء اہل تقوی حضرات میں سے، لیکن مزاج بگڑ گیا ہے، مدرسوں کا مزاج بگڑ گیا، ہمارا مزاج بگڑ گیا۔ عام طور سے چیز دیکھی جاتی ہے، اب تو اکثریت ہو گئی بگڑی ہوئی مزاج والوں۔ استاذ آئے، دیکھا کہ میرا شاگرد تہجد کی نماز پڑھا، تہجد کی نماز، آپ پیچھے بیٹھ گئے، استاذ سلام پھیرا، رسول پاک علیہ السلام کا پیغام سنایا، خوش ہوئے، صبح فجر کی نماز پڑھی،
بڑھیا بستر اٹھایا چل دیا بستان کی طرف. جب پہنچے گھر اس دن بھی گھر کا دروازہ بند تھا. ماں تنہا اندر تھی. دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دیا, پوچھا کون؟ کہا اماں با یزید. فرمایا بیٹے آجا, آج دروازہ کھول دوں گی. آج میں نے خود مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہے جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے اے میری ماضی, میں نے تیرے بیٹے با یزید کو تیری دعاؤں اور تمناؤں کے بدلے میں خود کی یتیم کو بنا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن میلاد النبی, جشن نعرہ بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری بھی لگا دیا. نعرہ حیدری بھی لگا دیا. سارے دوستو, یہ علماء جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دونوں بچوں کہ میرے ماموں محترم مولانا علاؤالدین صاحب, میرے محترم ماموں محترم